أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى قرآن حکیم میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ چاہے ہم زمانے کے کسی بھی حصے میں زندگی بسر کر رہے ہوں، ہمارے لیے بہرحال قابل غور ہے۔ یہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ بات کب کہی گئی، یعنی جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا، جو تنزیل کا زمانہ ہے، اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی، پوری دنیا کی کیا حالت تھی۔ عام طور پہ لوگ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کی کیا حالت تھی، پوری دنیا کی کیا حالت تھی۔ دنیا میں علم کتنا تھا، سائنس کتنی تھی، ٹیکنالوجی کتنی تھی، اس وقت وسائل کیا تھے، اس وقت کی زندگی کس طرح بسر ہوتی تھی۔ اس وقت کس طرح بات کہی جا سکتی تھی جو وہاں سامنے مخاطبین سمجھ سکیں، اس چیز کی رعایت کی گئی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ آج 21ویں صدی میں ان مطالب، یہ کیا مطلب ہے اس کا، 21ویں صدی میں بھی پرمعنی ہے، ریلیونٹ بھی ہے، اپنی جگہ بھی بامعنی ہے، پرپس فل ہے، میننگ فل ہے، اور آج کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مظاہر زندگی، چاہے وہ کونیاتی مظاہر ہوں اور چاہے معاشرتی، چاہے اخلاقی۔ کونیاتی مظاہر، کاسمولوجیکل فینومینا، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں، اور اس کے بعد جو ہماری زندگی ہے، انسانی زندگی کے طور پہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اور اس زندگی کے جو فطری تقاضے ہیں وہ فطری مظاہر ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھے بغیر نہ پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے اور
نہ اس کی روح تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان تمام مظاہر میں آیات الہیہ پوشیدہ ہیں۔ ہم ہر سانس جو لیتے ہیں اگر غور کریں تو یہ سانس ایک آیت الہی ہے، اللہ کی ایک نشانی اور اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نشانی بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ غفلت شعارانہ زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ ہر سانس ہماری اللہ کی ایک نشانی بھی ہے اور ایک نعمت بھی، اور اس اعتبار سے بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو ہماری زندگی کے جو بھی سماجی مظاہر ہیں جس میں قدرت کا دخل ہے، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ یہاں پر خیال رہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ وہی ہے وہ پروردگار جس نے ہر چیز کو زوج پیدا کیا۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے قرار دی ہیں کشتیاں، فلک کشتی، اور حیوانات انعام جس پہ تم سواری کرتے ہو۔ پھر ایک تعلیم دی گئی لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کی پشت پر سوار ہو، جب بیٹھ جاؤ، قرار پا جاؤ، سکون سے جب جانور کی پشت پہ بیٹھ جاؤ تو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا، اور یہ کہو، کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ پروردگار، منزہ ہے، مقدس ہے، بلند ہے تمام عیوب و نقائص سے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، کل ہم سادہ طور پہ گزر گئے تھے اس مقام پر، پھر فکر کیا کہ نہیں، یہاں پہ مطالب ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم کہاں اس قابل تھے کہ اس کی تسخیر کرتے ہیں، ہم اسے مسخر کرتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ ہم اس پہ قابو پا لیتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، حقیقتاً نہیں تھا۔ یہ معمولی مضمون نہیں ہے، غور فرمائیے یہاں پر تہ تر تہ کتنے مضامین ہیں۔ ایک طرف خدا کی عظمت، خدا کا لطف، خدا کا احسان ہے، دوسری طرف اس کائنات میں اس انسان کا مقام ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ ہر چیز میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اسے مسخر کر سکے، اور کسی بھی شے کو انسان کو مسخر کر لینے کی قوت نہیں عطا کی۔ یہ معمولی احسان ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ مضمون بہت اہم ہے۔ مقام شکر ہے کہ نہیں؟ انسان سے بڑے بڑے کتنے حیوانات ہیں، بظاہر انسان سے زیادہ طاقتور، انسان سے زیادہ مضبوط، انسان سے زیادہ جسور، انسان سے زیادہ جسیم، یعنی انسان سے زیادہ بڑے ہاتھی ہے یا نہیں ہے؟ انسان سے زیادہ طاقتور شیر ہے یا نہیں ہے؟ بظاہر ہے،
اور کتنے حیوانات ہیں دریائی اور بری اور بحری حیوانات جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. ان میں سے کسی کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو مسخر کر سکے، مگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ انسان ان میں سے ہر شے کو مسخر کر سکتا ہے. ہر شے کو انسان اپنے قابو میں لا سکتا ہے. یہ کس کا نظام بنایا ہوا ہے؟ کیا اس بنانے والے کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہم نے آپ نے کہیں جا کے یہ طاقت خریدی ہے، یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے؟ ہم خود اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہم چاہیں تو شیر پہ بھی قابو حاصل کر پا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہاتھی پہ بھی قابو کر سکتے ہیں، ہم ہر حیوان کو رام کر سکتے ہیں، اپنا مطیع بنا سکتے ہیں. اور ان حیوانات میں سے کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان کو اپنا مطیع و مسخر کر سکے. یہ کم لطف الہی ہے. یہ صرف 6 اور 7ویں اور 8ویں صدی میں سوچنے کی بات تھوڑی تھی، آج بھی سوچنے کی بات ہے. کہیں شیروں نے انسانوں کا کٹہرا بنایا ہے؟ انسانوں نے شیروں کے لیے کٹہرے بنائے ہوئے ہیں. ویسے میدان میں چھوڑ دیجئے اور غیر تربیت یافتہ انسان ہو تو شیر اسے چیر پھاڑ کے ہلاک کر دے گا. یہ چیر پھاڑ کے ہلاک کر دینا تسخیر کرنا نہیں ہے. یعنی انسان صرف یہ نہیں کرتا کہ شیر کو جان سے مار دے، شیر شیر کی حیثیت سے جیتا رہے اور ہماری اطاعت کرتا رہے. شیر شیر کی حیثیت سے زندہ رہے اور ہمارے اشاروں پر کام کرتا رہے. یہ ہے تسخیر. اور ہمارے ہاں اس پہ اللہ کی حمد کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ کوئی معمولی مضمون ہے؟ یہ کوئی معمولی لطف و کرم ہے پروردگار کا؟ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جو انسان پر قدرت رکھتا ہو، قدرت تسخیر، مگر یہ انسان ہر شے کو مسخر کر سکتا ہے. اور یہ صلاحیت انسان میں دینے والا کون ہے؟ پروردگار. اس کو ہمارے لیے مسخر کرنے والا کون ہے؟ پروردگار. اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا بھی شکر ادا کرے انسان کم ہے، اور انسان حق شکر ادا نہیں کر سکتا. یہاں یہ جو لفظ مقرنین ہے یہ یہی قابو میں لانے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ مقرن اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جسے ہم اردو میں جوا کہتے ہیں. کون سا جوا؟ جس میں آل سعود ہار کے چلے جاتے ہیں، وہ جوا نہیں. وہ جوا جو جب کھیت جوتتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، وہ جو پرانا طریقہ تھا، تو بیلوں کی گردن پہ ایک لکڑی رکھتے ہیں اور بیلوں کی جوڑی بناتے ہیں، اور اس میں درمیان میں ہل لگا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں جوا. جوا رکھنا گویا جانور کو قابو کرنا ہے، اسے بھی مقرن کہتے ہیں. اور اسی طرح بھی یعنی قاف رے نون، اس میں جو روٹ ورڈ میں معنی ہیں اس میں قابو کرنے کے معنی بھی ہیں، اور اس میں دو چیزوں کو نزدیک کرنے کے معنی بھی ہیں. بہرحال تو یہ انسان میں صلاحیت نہیں تھی. وما کننا لہو مقرنین، اور ہم نہیں تھے اس قابل کہ ہم اس کو قابو میں لاتے. یہ قابو میں لانے کی تدبیر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی ہے. یہ تدبیر اس کی ہوئی تدبیر ہے کہ تکویناً بھی اور تشریعاً بھی. اس نے یہ صلاحیت جانوروں میں رکھی کہ ہم جب قابو کرنا چاہیں تو وہ قابو میں آ جائیں. اس نے یہ استعداد ان میں رکھی، اور ہمارے اندر یہ استعداد رکھی کہ ہم انہیں قابو میں لا سکیں. اور اس کے برعکس نہیں ہوا. طول تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی انسان کو ہاتھی نے یا شیر نے مسخر کر لیا.
کوئی ایک مثال نہیں. لیکن مسلسل ایک روایت ہے کہ یہ انسان ہے جو حیوانات پہ قابو پاتا ہے اور مختلف طریقوں سے حیوانات کو استعمال کرتا ہے اپنی غذا کے لیے، اپنی سواری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تفریح کے لیے. اور ہمارے یہ انسان ہے جو مسخر کرتا ہے. یہ مقام شکر ہے اور مقام تنزیہ و تسبیح الہی ہے. اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ یہ انسان، ابھی میں نے کیا کہا تھا، اگر غیر مہذب انسان، غیر تربیت یافتہ انسان جس نے ٹریننگ نہ حاصل کی ہو، وہ کسی شیر کے مقابلے پہ چلا جائے، ظاہر ہلاک ہو جائے گا. تو ہر چیز کے لیے ایک خاص ٹریننگ ضروری ہے، ایک تربیت اپنے آپ کی ضروری ہے. یہ تربیت اگر روحانی تربیت میں بدل جائے یا روحانی تربیت بھی اس کا حصہ بن جائے تو پھر کیا کیا کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں. دنیا کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں سے تربیت پا کے انسان نکلتا ہے، اور آپ حضرات دیکھتے ہوں گے وہ مختلف چینلز ہیں، جیوگرافی چینل ہے اور کون کون سائنس کا چینل ہے، جس پہ دکھاتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے حیوانات پر قابو پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک خاص طریقے سے اپنے آپ کو ٹرین کیا، آمادہ کیا. اس آمادگی پر تو آپ کو یقین ہے کہ اگر انسان ایک خاص قسم کی آمادگی کر لے تو شیر پہ بھی قابو پا سکتا ہے اور تمام جانوروں پر قابو پا سکتا ہے. لیکن جب روحانیت کی بات آتی ہے تو آپ کو شک و شبہ لاحق ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک روایت سناؤں جو تاریخ اور رجال و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ کسی اور سے متعلق نہیں ہے، کسی معصوم سے متعلق نہیں ہے، کسی نبی اور امام سے متعلق نہیں ہے، ایک نبی کے غلام سے متعلق ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد. اس میں کوئی مسلک کا بھی فرق نہیں ہے. تمام مسالک کے مسلمان علماء رجال، علماء حدیث، علماء تفسیر، سب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور قبول کیا ہے. حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا سفینہ. اصل تو ان کا نام قیس تھا اور ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، اور یہ غلام تھے جناب ام سلمہ کے، ام المؤمنین جناب ام سلمہ. انہوں نے خریدا تھا اور خرید کے آزاد کیا، اور جب خرید کے آزاد کیا تو یہ شرط رکھی کہ میں آزاد کر رہی ہوں اس شرط پر کہ تم زندگی بھر آقا رسول اللہ کی خدمت کرو گے. چنانچہ انہوں نے یہ بات نبھائی، زندگی بھر حضور کی خدمت کی. حضور نے ایک مرتبہ جا رہے تھے، قافلہ بڑا تھا، لوگوں سے اپنا اپنا سامان اٹھ نہیں رہا تھا، تو یہ غلام تو تھے ہی سفینہ اس وقت تک نام نہیں تھا، اس وقت تک نام تھا قیس اور کنیت تھی ابو عبد الرحمن. کہا بیٹھو، چادر پھیلاؤ، چادر پھیلاؤ، سب کے سامان آپ نے اسی میں رکھ دیے. اور قیس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی اور کہا کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے، بس ایک سفینے کی حیثیت ہے، تم سفینہ ہو. تم سفینہ ہو. یہ سفینہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ جتنا میرے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ بھی بوجھ ڈال دیا جاتا تو میں ذرا بھی اس کی گرانی محسوس نہیں کر رہا تھا، وزن ہی نہیں معلوم ہو رہا تھا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد.
وزن ہی نہیں معلوم ہو رہا تھا. اس دن سے میرا نام سفینہ پڑ گیا. اس دن سے حضور نے فرمایا ما انت الا بسفینہ، تم کچھ نہیں ہو بس ایک سفینہ ہو. تو اس دن سے یہ سفینہ لقب پڑ گیا. اب ایک اور واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا. وہ کیا؟ یہاں بھی تسخیر کا معاملہ ہے. آپ ذرا دیکھیے حضور کا تصرف. وزنی چیزیں ان کے لیے وزن نہیں محسوس ہو رہا ہے. کس کو کس کے لیے مسخر کر دیا. اب یہ جو روایت ہے اس میں ایک روایت میں یہ ہے کہ سفینہ کسی کشتی میں سفر کر رہے تھے. سفینہ خود سفینہ میں سفر کر رہے تھے. دریا کا سفر تھا، کشتی ٹوٹ گئی. اور وہ ٹوٹی ہوئی کشتی نے کسی صورت سے انہیں لے جا کے ایک کنارے پہ پہنچا دیا. وہاں کچھ نہیں تھا، کنارے پہ جنگل تھا. اس جنگل میں یہ جب سفینہ ذرا آگے بڑھے دیکھا ایک شیر کھڑا ہوا ہے. اب شیر ہے اور سفینہ. سفینہ کہتے ہیں مجھے ذرا بھی خوف لاحق نہیں ہوا. فوراً ذہن میں ایک بات آئی. میں نے اس شیر کو خطاب کر کے کہا یا ابو الحارث. ابو الحارث یہ کنیت شیر کے لیے عربی زبان میں انا مولا رسول اللہ. حارث، ابو الحارث اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. بس سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد اس شیر نے اپنے دونوں شانے اس طرح جھکائے اور اپنی آنکھیں اس طرح جھکائیں، اور جیسے مجھے اشارہ کر رہا ہوں، اور راستے میں ساتھ ساتھ میرے رہا یہاں تک کہ راستے تک پہنچا دیا. اور جب راستہ آ گیا تو اس نے ہمہمہ کیا جس سے مجھے معلوم ہوا، اندازہ ہوا کہ یہ مجھے وداع کہہ رہا ہے. آپ دیکھیے ایک کلمہ انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اس ایک جملے نے سفینہ کے مقابلے میں اس شیر کو مسخر کر دیا. اور نہ صرف مسخر کیا بلکہ اسے رہنما اور دلیل گائیڈ بنا دیا. اس نے منزل تک پہنچا دیا. اور اگر انسان واقعاً غلام مصطفیٰ بن جائے تو اس طرح پروردگار اس کے لیے کائنات کو مسخر کر دیتا ہے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. ہم کہاں اس قابل تھے کہ کسی چیز کی تسخیر کرتے؟ چاہے فزیکل ٹریننگ کے ذریعے اور چاہے اسپریچول ٹریننگ کے ذریعے، ہر اعتبار سے اللہ نے استعداد اس انسان میں رکھی ہے کہ یہ انسان کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. اور کائنات میں کسی شے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کو مسخر کر سکے. یہ اعزاز پانے کے بعد بھی یہ انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے، اللہ سے گلے کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور کفور مبین کے خطاب کا مستحق بنتا ہے. جو اسی مقام پر اس سے چند فقروں کے بعد یہ کلام آیا ہے. اس بحث کے بعد، یہ بحث بجائے خود اہم ہے، اس میں کچھ آداب بھی ہیں فقہی شرعی، آداب سفر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے اور سواری پہ بیٹھتے تھے تو پہلے کہتے تھے بسم اللہ. اس کے بعد جب بیٹھ جاتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ. اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تمام ائمہ اہل بیت کی یہی شان تھی کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حمد الہی اور ثناء الہی فرماتے تھے. جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ علویہ میں جو دعا ہے سواری پر سوار ہونے کے بعد
پڑھنے کی، اس میں اس آیت کے بعد حمد اور استغفار ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله على كل نعمة وأستغفره من كل ذنب وأتوب إليه۔ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے اور آپ کی دعاؤں کے مجموعے میں موجود ہے۔ روایات ہیں جو دوسرے مسلک کے علماء نے بھی نقل کی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی سواری پہ بیٹھ رہا تھا گھوڑے پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اس نے گھوڑے کی باگ لی، اس پہ بیٹھا اور بیٹھتے ہی اس نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ آیت پڑھ لی اور جانا چاہتا تھا۔ امام نے روکا، کہ دیکھو اس طرح نہیں، پہلے حمد الہی کرو، تسبیح الہی کرو اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرو۔ یعنی آداب سفر ہے، آداب سفر ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان ہر حال میں چاہے حضر میں ہو یا سفر میں رب کی اچھی طرح سے قدردانی کرے، رب کے اس شکوے کا مستحق نہ قرار پائے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر شناسی بھی نہیں کی۔ اس کے آگے جو آیت ہے خود اس میں، اس سے پہلے اور اس میں دونوں جگہ مضمون کو جوڑ دیا گیا ہے آخرت سے۔ ایک سرا گفتگو کا توحید سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا آخرت سے۔ یہ خیال رہے، جو بھی باتیں قرآن مجید میں ہیں ان سب میں ایک سرا گفتگو کا توحید سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا آخرت سے۔ یہ اعتراف، یہ شعور، یہ ادراک، یہ اقرار، یہ اعتراف، یہ شکر گزاری کہ جو کچھ ہمیں نعمت حاصل ہے وہ رب کی عطا کی ہوئی ہے، یہ بات توحید و بندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ساتھ میں یہ اعتراف کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم پلٹ کر اپنے رب ہی تک جانے والے ہیں۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کبھی کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ سامنے کے ہدف و مقصد کو صرف سامنے نہ رکھیں، دور کے ہدف و مقصد کو بھی سامنے رکھیں، ہمیشہ ہر وقت، تب ہوگی زندگی کامیاب۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اور تمام انبیاء نے یہی طرز زندگی سکھایا ہے، وے آف لائف۔ انسان کو سب سے زیادہ حیرت یہ ہوتی ہے ہم کیسے زندگی بسر کریں، کیا کریں، کیسے کریں، ہر مرحلے پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لباس پہننے سے لے کر اور سواری کے انتخاب سے لے کر اور گھر کے انتخاب سے لے کر ہر چیز کے انتخاب میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ کوئی مسئلہ زندگی کا ایسا نہ ہو جو ہمیں اس منزل کمال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ جہاں پہنچنا ہے اصل، وہاں تو پہنچنا ہی ہے، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس میں جانا ہے، کشاں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور بہرحال ملاقات ہونی ہے، سامنا ہونا ہے، روبرو ہونا ہے۔ تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس آخری منزل تک نہ پہنچیں، تو کیوں نہ ایسی زندگی اختیار کریں کہ ہر قدم ہمارا اس سے قریب تر ہوتا چلا جائے، ہر قدم ہمارا اس منزل میں اٹھنے والا قدم قرار پائے، یعنی دوہری معنویات۔ اسلام یا کوئی بھی آسمانی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی کی راحتیں، زندگی کی لذتیں حاصل نہ کریں۔ سواری ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے، گھر میں گھر کے تمام ارکان و اعضاء ہونے چاہیے، ہر چیز ہو، لیکن ہر چیز کے انتخاب میں
خیال یہ رہے کہ کچھ ایسا انتخاب ہو جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور اس دنیا میں بھی کام آئے، صرف اسی دنیا میں کام آ کر نہ رہ جائے۔ حسن انتخاب کی بات ہے، حسن ذوق کی بات ہے، تدبر و تفکر کی بات ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ چیز لے رہے ہیں، ایسی لیتے ہیں کہ ایک دو دن استعمال کریں گے پھینک دیں گے۔ کبھی سوچتے ہیں اس طرح یہ چیز لیں کہ رہے ساتھ میں اور کام آئے۔ یہ ذوق زندگی کے ہر مسئلے میں رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اس طرح کریں کہ اس دنیا میں بھی کام آئے اور اس دنیا میں بھی کام آئے۔ ذرا سا نفس پر بوجھ ضرور پڑتا ہے، بار، یہی بار تو ہے، بار امانت جسے ہمیں اٹھانا ہے، یہی تو بار امانت ہے۔ تو خدا کے ساتھ آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور شرک نہ کریں۔ دیکھیے اس کے بعد ہی فوراً کیا ہے، منقلبون کے بعد وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے یہ سب کچھ دیا، زندگی دی، وجود عطا کیا، زندگی کے تمام ساز و سامان عطا کیے، سواری، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، تمام عیش و عشرت، تمام ضروریات زندگی۔ اور پھر یہ انسان کیا کرتا ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کے بندوں میں سے ایک کو اس کا جز بنا دیتے ہیں، اللہ کا جز۔ یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ انسان جو ہے اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہو جاتا ہے، فرزند۔ اور صرف یہاں 3-4 مسئلے ایک کے بعد ایک ہیں۔ مطلقاً اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہونا ایک مشکل ہے، اور پھر اس بات کا قائل ہونا کہ اللہ نے بیٹیاں اپنے لیے مخصوص کر لی ہیں اور بیٹے ہمارے لیے۔ وقت کی محدودیت مجھے روکتی ہے ان بحثوں کو تفصیل سے پہ، ورنہ دوسرے سوروں میں، دوسرے مقامات پہ جو شواہد ہیں، جو دوسری آیتیں ہیں دوسرے سوروں میں، جہاں اس انسان نے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں، ملائکہ فرشتے، یہ سب مؤنث ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ فرشتوں کو، ملائکہ کو مؤنث قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے اور ہمارے لیے لڑکوں کا۔ اور لطف یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے انتخاب کی ہوگی وہ اچھی ہوگی نا، تو اگر وہی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں چھا جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نا لڑکیوں کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، تو جب آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ اڑ کیوں جاتا ہے؟ لڑکی کو لے جا کے زندہ دفن کیوں کر دیتے ہیں؟ اب جس معاشرے سے گفتگو ہو رہی تھی اس معاشرے کو اسی منطق سے پروردگار نے جواب دیا ہے۔ اگلی آیتوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب چشمہ لگانے والے ڈاکٹر نے اس مرتبہ ستم کیا، 2 چشمے الگ الگ مجھے۔ اللہم صلی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ انہوں نے اللہ کے لیے جز قرار دیا، یعنی اولاد۔ یہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے، کفور مبین، کھلا ہوا ناشکرا ہے، بڑا کافر ہے، چھوٹا کافر نہیں ہے، بڑا کافر ہے۔ اس انسان کے مقابلے میں چھوٹا کافر کون ہو سکتا ہے؟ شیطان۔ شیطان چھوٹا کافر ہے، یہ انسان بڑا کافر ہے۔
یہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے اپنے دلائل ہیں اسی قرآن سے. انسان بگڑا ہوا انسان، ناشکرا انسان شیطان سے کہیں زیادہ بڑا کافر ہے، اور جب شیطان سے زیادہ بڑا کافر ہے تو شیطان سے زیادہ بڑا ملعون بھی ہوگا. اس لیے جو شیطان سے بھی بڑھے ہوئے ظالم ہیں ان پہ لعنت جائز ہے. اس کے بعد ارشاد الہی ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو کچھ خلق فرماتا ہے اس میں سے لڑکیوں کو اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے اور تمہیں لڑکے عطا کر دیتا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی بحث ہے. وہی پھر عرض کروں گا کہ جتنی دنیا میں پرانی تہذیبیں ہیں، چاہے وہ یونانی تہذیب ہو، چاہے ہندی تہذیب ہو یا بابلی تہذیب ہو، ان سب میں آپ دیکھیں گے، اور یہ لٹریچر میں بھی آ گئی، یہ جو خداؤں کی چھلیں، پرینکس، انگلش لٹریچر میں تو بہت زیادہ ہے، اور یہ سنسکرت میں بھی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 1000 بار خاکم بدہن. پہلے تو خدا کے بعد اس کی اولاد ثابت کرتے ہیں، اور پھر کچھ لڑکے ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہوتے ہیں، اور پھر ان میں معاشقے شروع ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی دیو کسی دیوی کو لے جاتا ہے، اور پھر اس پہ جنگیں ہوتی ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح رزمیے وجود میں آتے ہیں، ایپک وجود میں آتے ہیں. اور یہ انسان ان رزمیوں پہ سر دھنتے ہیں اور داد دیتے ہیں. کیا پور ٹیسٹ ہے، کیسا کمزور ذوق ہے. یہ ان تمام بدذوقیوں سے انسان کو منزہ ہونا چاہیے. انسان بلندتر ہے ان باتوں سے. یہ کیسی کم عقلی اور بے عقلی کی باتیں ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور اس اولاد میں لڑکیاں اس نے اپنے لیے انتخاب کر لی ہیں، اور پھر دیوتا ہیں اور دیویاں ہیں. کیسی کم عقلی کی باتیں. ہاں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی حقیقت الگ ہے. کسی روز موقع ملا تو عرض کروں گا کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، پروردگار کس طریقے سے ملائکہ کو خلق فرماتا ہے، کس طرح خلق فرمایا اور کس طرح خلق فرما رہا ہے. جس طریقے سے مسلسل انسانوں میں تخلیق کا عمل جاری ہے، اسی طرح ملائکہ کی تخلیق کا عمل جاری ہے، رکا نہیں ہے. اور نہ جانے کتنے ملائکہ ہیں جو ہماری تسبیح سے پیدا ہوتے ہیں. انسان کی، مومنین کی تسبیح سے ملائکہ وجود میں آتے ہیں. آپ کے نیک عمل سے فرشتے تخلیق ہوتے ہیں. یہ بحث ہے، اسے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بحث، اور انشاءاللہ گزارش کروں گا اسی سلسلہ بیان میں. آپ کی نیکیاں، آپ کے نیک اعمال، اس کے نتیجے میں پروردگار کیا کرتا ہے؟ فرشتے پیدا کرتا ہے، ملائکہ کی تخلیق فرماتا ہے. یہ بحث بہت اہم ہے. بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے اور تمہیں بیٹے دے دیے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب بشارت دی جاتی ہے، جب خبر دی جاتی ہے، جب انہیں اطلاع دی جاتی ہے، کیا ان میں سے کسی کو کہ ان کے گھر وہی پیدا ہوئی ہیں جن کی اللہ کے لیے مثال دیتے ہیں، جسے اللہ کی شبیہ قرار دیتے ہیں، وہی بیٹی آئی ہے تو ان کے چہرے جھاؤرا جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، روح سیاہ ہو جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. یہ اس وقت بھی معاشرے میں تھا اور یہ آج بھی معاشرے میں ہے، اور صرف مسلم معاشرے میں نہیں ہے، پورے انسانی معاشرے میں یہ مسائل ہیں. بس وقت نہیں ہے آج. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں ماشاءاللہ بیدار ہندو تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں اور ہندو مذہب کو ایک اچھا اور بڑا مذہب بنا کر پیش کر رہی ہیں. اس میں شک نہیں کہ وہ مذہب جو انبیاء لے کر آئے تھے، جو آسمان سے نازل ہوا تھا، اچھا مذہب تھا، مگر اس میں بہت کچھ
کمزوریاں داخل ہو گئیں، بت پرستی داخل ہو گئی، بہت سی ٹریڈیشنز، بہت سے رواج، بہت سے رسوم غلط رائج ہو گئے۔ اب وہ ان تمام رسوم و رواج کو بھی بہتر اس کی تفسیر کر کے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ اب بھی اس ملک میں جو چند بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بیٹیوں کا رحم مادر ہی میں قتل ہے۔ جب کسی کو خبر ہوتی ہے کہ پہلے کوشش ہوتی ہے کہ وہ ولادت سے پہلے معلوم کر لیں بیٹا ہے یا بیٹی، اور معلوم ہوتا ہے بیٹی ہے تو چاہتے ہیں کہ اس کو ضائع کر دیں، اور لاکھوں بیٹیوں کا قتل اسی طرح ہو جاتا ہے، رحم مادر میں یا آغوش مادر میں۔ انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان عربوں کو منہ چڑھائیں جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ یا یورپ میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یا امریکہ میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے، کہاں یہ کام نہیں ہو رہا ہے آج؟ معلوم کرتے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی، اگر بیٹی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ پیدا ہو، بیٹا ہے تو پیدا ہو، اور کہیں کہیں یہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ بہت شاذ و نادر مثالیں ملتی ہیں کہ بھئی ماں باپ آرزو کرتے ہیں کہ ایک بیٹی بھی ہو جائے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کی قدر کریں۔ کبھی کبھی ایک بیٹی اتنے بیٹوں کو جنم دیتی ہے، اور ایسے اچھے اچھے بیٹوں کو جنم دیتی ہے کہ سید کائنات اس بیٹی پہ فخر کرتا ہے، اور وہ بیٹی مصداق معنی کوثر بن جاتی ہے۔ وہ بیٹی فاطمۃ الزہراء کہلاتی ہے۔ بیٹیوں کی بہت قدر کریں، بیٹوں سے زیادہ۔ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور خواتین مردوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے میں آپ سے ڈروں گا تھوڑی کہ میں ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتا ہوں، مسلسل خواتین پہ ظلم ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خواتین بھی کم ظلم نہیں کرتی، مگر خواتین پہ ظلم ہوا ہے، اور اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی وجود میں آ جائے۔ مجھ سے کسی جگہ یہ سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں عورت کی کیا حیثیت ہے، تو میں نے کہا اچھا آپ تصور کیجئے کہ فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی وجود میں آ جائے تو بتائیے کہ اس میں مرد کو کیا حیثیت دیں گی آپ؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پروردگار، وقت تمام ہو چکا ہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک متوازن زندگی بسر کر سکیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں جو ہمیں مرد اور عورت کے مراتب سکھائے گئے ہیں، ہم ان مراتب کا احترام کریں۔ جو حقوق اور فرائض تقسیم کیے گئے ہیں، ہم ان حقوق اور فرائض کا احترام کریں، انہیں ادا کریں، ان کو محفوظ رکھیں، ان حقوق کو پامال نہ کریں۔ پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، اور برکات اسلام کو تمام عالم بشری کے لیے عام کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔